لے جی، پاکستانی اسٹوڈنٹ جو یو کے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ سامنے آ گئے ہیں جو وہاں پر ایک ایسی حرکت کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اب یو کے کی حکومت کو مجبوراً یہ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان اور دیگر 3-4 دوسرے ملک ان کے اسٹوڈنٹس، ان کے لوگوں کو ویزا نہ دیا جائے، اور اگر دیا بھی جائے تو بالکل تھوڑے سے لوگوں کو ویزا دیا جائے، باقی لوگوں کا ریجیکٹ کر دیا جائے۔ آخر ایسی کیا نوبت آ گئی؟ ایسا کیا ہو گیا؟ ایسا کیا کر دیا پاکستانی لوگوں نے یو کے میں جا کے کہ وہاں کی حکومت نے پہلے ہی وزٹ ویزے پر اتنی سختیاں کر رکھی ہیں، امیگریشن پروسیس پر بڑی سختیاں کر رکھی ہیں، اور اب رہی شہی کسر جو ہے نا وہ یو کے کا اسٹڈی ویزا بھی مشکل کر دیا جا رہا ہے۔ تو اس والے سے جو ڈیٹا شیئر کیا گیا ہے کہ جی پچھلے سال جو 1,08,000 ٹوٹل لوگوں نے اسائلم اپلائی کیا تھا، پناہ کی درخواست دی تھی، ان میں 16,000 ایسے نوجوان تھے جو اسٹڈی ویزے پر آئے تھے اور یہاں آ کے ان کا دماغ چینج ہو گیا اور انہوں نے اسٹڈی ویزا کینسل کروا کے اسائلم اپلائی کر دیا کہ ہمیں وہاں کے وقتی طور پر جو فوائد ہوتے ہیں وہ حاصل ہو سکیں اور ہم جو فیسیں ہوتی ہیں یونیورسٹی کی وہ نہ دیں۔ تو اس بنیاد پر جو آلریڈی اتنا زیادہ برڈن ہے یو کے کی حکومت پر کہ جی وہاں پر جو انلیگل لوگ جا رہے ہیں، کشتیوں کے ذریعے جا رہے ہیں فرانس سے انگلش چینل کراس کر کے، تو ان کو جو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ ویزا لے کے جاتے ہیں یو کے سیٹسفائی ہوتا ہے کہ یہ لوگ اسٹڈی کے لیے آ رہے ہیں، یہ پڑھیں گے، فیسیں دیں گے، کام کریں گے اور کام چلتا رہے گا، لیکن وہ بھی یو کے جو اسائلم سسٹم ہے اس کے اوپر آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس میں جو بتایا گیا ہے اس میں پاکستان، نائجیریا، سری لنکا وغیرہ اس طرح کی کنٹریز شامل ہیں تاکہ یہ لوگ یہاں آئیں اور اسائلم اپلائی نہ کریں۔ بہتر یہی ہے کہ ہم ان کے طالب علم اسٹوڈنٹس کو ویزا ہی نہ دیں۔ تو یہ ایک بڑی افسوسناک بلکہ باعث شرم ہے کہ جناب ایسی حرکتیں کی جاتی ہیں ہمارے کچھ لوگوں کی جانب سے، جو دوسری کمیونٹی وہاں پہ جو پاکستانی کمیونٹی کے دوسرے لوگ ہیں وہ بھی باعث شرمندگی ان کے لیے ہوتی ہے۔ تو اب جناب یہ ان کے جو مختلف چینلز ہیں، جو مختلف ویب سائٹس ہیں، اس میں یہ چیز آ چکی ہے، آپ سرچ کر کے اس کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں کہ اب اگر کسی اسٹوڈنٹ نے وہاں جا کے اسائلم اپلائی کیا، اس کے لیے نہ صرف مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں بلکہ یہاں سے ہی اب جناب انہوں نے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو اللہ حافظ کہنے کا جو ہے نا سلسلہ شروع کر دینا ہے۔ بہت جلد اس کی جو حکمت عملیہ نا وہ سامنے آ جائے گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں آسٹریلیا میں تھا نا، وہاں بھی ہمارا ایک جاننے والا تھا، تو وہ اسٹڈی ویزے پر وہاں سے گیا تھا، اس کا تعلق تھا ملتان سے، تو اسٹڈی ویزے پر وہاں گیا تھا اور جس گھر میں رہتا تھا اسی گھر میں وہ بھی رہتا تھا۔ میرا پہلے سے جاننے والا نہیں تھا لیکن ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے، تو ہمیں آف کورس ایک دوسرے کے دوستی بھی ہو جاتی ہے، تعلق بھی بن جاتا ہے۔ تو مجھے کچھ عرصے بعد نا وہ ملا کہ یار یہ بندہ فل ٹائم کام کر رہا ہے، جبکہ جو اسٹڈی ویزے پہ بندے جاتے ہیں ان کو تو 20 گھنٹے ہفتے کی کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو یہ جب بھی سے پوچھوں یہ کبھی جناب فل ٹائم کام کر رہا ہے، کبھی کسی جگہ اور ٹیکس پہ کام کر رہا ہے۔ میں نے اس سے ایک دن پوچھا، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ ٹیکس پہ کام کرتے ہو؟ کہتا ہے ہاں۔ میں نے کہا کتنے گھنٹے؟ کہتا ہے میں تو 45 گھنٹے بھی کر لیتا ہوں، 40 گھنٹے بھی کرتا ہوں ہفتے کے۔ تو میں نے کہا کہ آپ تو 20 گھنٹے کام کرنے کی اجازت ہے آپ کو، آپ تو اسٹوڈنٹ ہو۔ تو اس نے کہا بھائی دیکھو میں نے اپنا اسٹوڈنٹ ویزا چینج کروا لیا ہے۔ میں بڑا خوش ہوا کہ شاید اس کو یہاں کی ٹیمپریری ریزیڈنسی مل گئی ہے، کوئی کاغذ اس کے بن گئے ہیں۔ میں نے کہا یار اچھا وہ کیسے؟ کہتا بڑا آسان ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا میں اب اسائلم سیکر کے ویزے پہ ہوں۔ پھر مجھے تھوڑی سی پریشانی ہوئی کہ یار اسائلم تو آپ کا اپروو نہیں ہونا، تو کتنے دن تک یہ لیگل اسٹیٹس آپ کا چلے گا؟ کیونکہ پاکستانی کو زیادہ اسائلم آسٹریلیا میں چلتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ملک کے حالات ٹھیک ہے، آپ اپلائی کر سکتے ہیں اسائلم، آپ کا کیس چلتا رہے گا، 2 سال چلے، 1.5 سال چلے، یا میکسیمم اپیلیں کرتے کرتے 3 سال تک آپ چلا سکتے ہیں، بٹ آفٹر دیٹ آپ کا کیس ریجیکٹ ہو جاتا ہے اینڈ یو ہیو ٹو لیو دا کنٹری۔ یہ وہاں کی جو ہے سچویشن ہے۔ تو میں نے کہا یار آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ کہتا ہے بھائی ٹھیک کیا ہے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتا ہے جب تک میرا اسائلم چلتا رہے گا میں فل ٹائم کام کرتا ہوں، پارٹ ٹائم بھی کرتا ہوں، اور ہفتے کا 1,200 تو آرام سے ڈالر تو آرام سے بنا رہا ہوں۔ یہ آج سے تقریباً 6 سال پہلے کی بات ہے۔ تو ہفتے کا 1,200 تو میں آرام سے بنا رہا ہوں اور میرے بڑے پیسے بن رہے ہیں، اور میں لیگل کام کر رہا ہوں، کیونکہ جب آسٹریلیا میں آپ اسائلم اپلائی کرتے ہیں جب تک آپ کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا آپ کو فل ٹائم ورک رائٹ مل جاتے ہیں۔
سمجھ آ گئی؟ وہ پیسے نہیں دیتے، وہ بندے کو کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں کہ بھائی آپ کام کرتے رہو. جبکہ اگر فرانس میں بات کریں یا جرمنی وغیرہ میں تو وہاں پہ آپ کو وہ کہتے ہیں کہ بھائی گھر بیٹھے پیسے لیتے جاؤ اور آپ کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن آسٹریلیا جو ہے نا وہ کام کرنے کی اجازت دے دیتا ہے کہ جی آپ فل ٹائم جس طرح کام وہاں کا پکا بندہ کام کرتا ہے آپ بھی کرو. تو میں نے کہا اچھا بھی جیسے آپ کی مرضی. میں نے کہا ویسے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ کہتا ہے کہ میری ایک تو فیسیں بچیں گی جو میں مہینے کی ہر تیسرے مہینے یا 4 مہینے بعد سمیسٹر کی فیس یونیورسٹی کو دیتا ہوں، اور جو بھی یہاں کماتا ہوں یونیورسٹی کی فیس دے دیتا ہوں یا میں کھا پی لیتا ہوں. گھر والوں کو تو میں کچھ بھی نہیں بھیج رہا. پچھلے 1 سال سے میں یہاں آسٹریلیا میں ہوں. تو اب جناب جب سے میں نے اسائلم کیا ہے، مجھے 6 مہینے ہو گیا اسائلم اپلائی کیے ہوئے، تو میں فل ٹائم کام کرتا ہوں اور میں نے بہت سارے پیسے جمع بھی کر لیے ہیں. یونیورسٹی کی فیس جو دیتا تھا وہ بھی بچ گئی ہے، اور پاکستان پیسہ توڑی جا رہا ہے. تو میں اس سے کیا ہوگا؟ کہتا جب تک میرا اسائلم کیس چلتا رہے گا، اس کے بعد میں اگر پاکستان بھی چلا گیا تو وہاں جا کے میں اتنا پیسہ بنا لوں گا کہ وہاں جا کے چھوٹا موٹا کاروبار کر لوں. میں نے کہا اچھا بہرحال دیکھتے ہیں. ایسا ہی ہوا. کچھ سالوں بعد یعنی کہ 3-4 سال بعد جناب مجھے پتا چلا کہ وہ بندہ پاکستان ملتان چلا گیا. میں نے اس سے رابطہ کیا تو وہ کہتا ہے کہ بھائی بالکل میں نے ایسے ہی کیا. میں نے جناب وہاں پر کچھ کریڈٹ کارڈ بنوا لیے تھے، کچھ چیزیں لے لی تھی، آئی فون لے لیے تھے، سارا کچھ کر لیا تھا، اور پیسے آلریڈی جو میرے تنخواہ کے تھے وہ ٹھیک ٹھاک میں نے جمع کر لیے تھے. تو اب میں پاکستان آ گیا اور میں نے ایک چھوٹا سا کیفے بنایا ہوا ہے اور میں تو ٹھیک ٹھاک اپنا پیسے کما رہا ہوں. پھر مجھے پتا چلا کہ اب یعنی کہ جو اس طرح کی پلاننگ جو یو کے کی بات کر رہا تھا کہ اسٹڈی ویزے پر وہ پابندیاں لگا رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ آخر میں کرتے کیا ہیں، ان کی پلاننگ کیا ہوتی ہے. انہیں اپنے یہ فیوچر کا نہیں ہوتا اتنا کہ میرے پیپر بننے ہیں کہ نہیں بننے. وہ کہتے ہیں کہ جی اے جگ مٹھا اگلا کیس ڈٹھا. ابھی جو آپ کو پیسے ڈالر ملے یہ تو لبو ہاں، بعد میں لمبا پروسیس کون کرے گا جی، پی آر اور یہ وہ، اور وہ بھی اگر کوئی گوری مل گئی تو وہ بھی کر لیں گے. بہرحال کوشش کیا کریں کہ پاکستان اور اپنے گھر والوں کا نام بدنام نہ ہو. باقی جو مرضی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے. اللہ حافظ.